اور نسبت خواجہ پیا ہے، نسبت غوث الورا، پاس ان نسبت کو رکھ تو جنتی ہو جائے گا، پاس ان نسبت کو رکھ تو جنتی ہو جائے گا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، ملی ہو، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسبت ملی ہے۔ حضرات قرآن کریم ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم میں، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے الا خبردار ان اولیاء میرے دوست، بے شک سبحان اللہ، بے شک اللہ خبردار کر دیا، اللہ نے کہا خبردار سن لو، ان اولیاء میرے دوست میرے پیارے جو دنیا میں رہتے ہیں، لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی دہشت، انہیں کوئی ملال نہیں ہے، وہ بے خوف ہے، دونوں جہان میں بے خوف ہے، انہیں نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہے، انہیں نہ قبر کی دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ حشر کی دنیا میں کوئی خوف ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں سے دنیا کا خوف، تمام خوف نکال دیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں خوف خدا بسا، بے شک سبحان اللہ سبحان جو اللہ۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف بسا لیتا ہے، اللہ سارے خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، امام غزالی لکھتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندے کے دل میں دو خوف جمع کر دوں میں، یہ نہیں ہو سکتا، ایک بندے کے دل میں دو خوف نہیں آ سکتے، یا تو خوف دنیا ہوگا یا خوف خدا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اسے نہ دنیا کا خوف ہوگا، اسے نہ کسی نیتا منتری، نہ کسی بڑے بدماش گنڈے کا خوف ہوگا، نہ قبر میں عذاب کا خوف ہوگا، نہ حشر کی گرمی کا خوف ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس ایک خوف نے سارے خوف نکال دی، اور جس کے دل میں یہ ایک خوف نہیں اس کو سارے خوف، جس کے دل میں ایک خوف نہیں اس کے دل میں سارے خوف ہیں، اور جس کے دل میں خوف خدا ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ چنانچہ آج سرکار بغداد، شہنشاہ اولیاء، میرے میرا پیر پیرا، غوث الثقلین، قطب الاقطاب، حضور عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں یہ محفل کو سجایا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو ولی نہیں بلکہ جتنے ولی ہیں ان ولیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے، فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی غضوب قاتل عند القتال، میرے مرید، میرے چاہنے والے، وہ میری 11ویں بنانے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، پوری دنیا اگر تجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے، بیچ میں دشمنوں کے بیچ میں کھڑا ہو کے بغداد کی طرف رک کر اور مجھے یاد کر، تنہا اکیلا عبد القادر پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک تیری سبحان اللہ۔ مدد کرنے کے لیے اکیلا غوث اعظم کافی ہے، فرماتے ہیں۔ اور میرے استاد نے لکھا کہ پوچھا کسی نے مجھ سے ہے کون تیرا حامی، حامی مانی مددگار، پوچھا کسی نے مجھ سے ہے کون تیرا حامی، فوراً زبان سے نکلا سرکار غوث اعظم۔ بس بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار تو غوث اعظم۔ پکارتے ان کو ہے، ہمارے پیر کی پکار ہمیں ہر وقت کی غوث اعظم کی ہے، بے شک۔ وہ غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں تو گھٹی میں کہتے نہیں، گھٹی میں پلایا گیا ہے، ہمیں تو پیر سے ملا ہے، ہمیں تو غوث اعظم کا دامن، غوث اعظم کا سلسلہ ہمارے پیر نے ہم کو دیا ہے۔ ہمارے پیر کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن تھما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر بھی ہو تو ایسا، اور پھر وہ تو پیروں کے پیر ہیں، سبحان اللہ، بے تو شک۔ روشن ضمیر ہے، وہ تو بغداد کے دولہ ہیں، وہ تو اولیاء کے تاجدار ہیں، ان کا تو عالم ہی نرالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ حضرات جس طرح آج تقریر ہو رہی ہے، یہ تقریر کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی ہے، جس طرح آپ تقریر سن رہے ہیں، تقریر پہلی بار نہیں سنی جا رہی ہے، تقریر آج سے شروع نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تقریر ہی ایسی چیز ہے، یہ تقریر ہی ایک ایسی شے ہے کہ جس نے لوگوں کے دل بدل دیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔
تقریر جب میرے نبی کی صدیق نے سنی تو صداقت کے تاجدار ہوئے. سبحان اللہ. وہ تقریر ہی تھی جو نبی پاک نے فارا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اور تقریر اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. سب سے پہلے تقریر اللہ نے کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی تقریر کیا تھی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. یہ خدا کی تقریر تھی. اور خدا نے تقریر سنائی کس کو؟ سارے نبیوں کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے تقریر کس کو سنائی؟ سارے نبیوں کو. اور نبی پاک نے تقریر کس کو سنائی؟ صحابیوں کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. کفار و مشرکین کو. جب کفار و مشرکین کو میرے نبی نے تقریر سنائی تو ان کے دل بدل گئے اور وہ نبی کے غلام ہو گئے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تقریر جب بغداد کی سرزمین پہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بغداد کی سرزمین پہ غوث اعظم نے کی. سبحان اللہ. غوث اعظم کی تقریر میں آپ کو بتاؤں گا کیسی ہوتی تھی. سبحان اللہ. حضرات غوث اعظم کی تقریر، غوث اعظم سے پہلے غوث اعظم کے پیروں میں آتے تھے حضرت جنید بغدادی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی آپ کے پیروں میں غوث اعظم کے بھی پیر ہیں حضرت جنید بغدادی. ان کے پیر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پیر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کس کے پیر ہیں جی؟ یہ سرکار جنید جو بغداد میں تھے، یعنی غوث اعظم سے پہلے کی بات. بے شک. تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ساتھی کہتے تھے کہ یار تو تقریر کرا کر، تیری زبان بڑی اچھی لگتی ہے. بے شک. اور کہتے ہیں آپ کہ میرا پیر بھی کہتے تھے کہ جنید تقریر کیا کرو، لیکن مجھے تقریر کرتے ہوئے بنتا نہیں تھا. میں کہتا تھا یار کیا تقریر کروں. مجھ سے میرے ساتھی کہتے رہتے تھے، مجھ سے میرے پیر نے بھی کہا، لیکن میں معذرت کر لیتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں خواب میں لیٹا ہوا سویا ہوا تھا، خواب دیکھ رہا ہوں. خواب میں مجھے نبی کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. بے شک. یہ کون ہے؟ یہ غوث اعظم کے پیر جنید بغدادی ہیں. کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، میری قسمت بیدار ہوئی، مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. اور میرے نبی خواب میں کہہ رہے جنید تقریر کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنید تمہاری تقریر کی ضرورت ہے، لوگوں کو تقریر کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں میں نے کہا آقا اب تو ضرور ہی تقریر کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تو توجہ دینا، پیر ہوتا ہے، بے شک. بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹے کو ہمیشہ چھوٹا بن کے رہے گا تب عزت پائے گا، بڑا بن کے رہے گا تب عزت ملے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد اگر ماں باپ کو الگ کر دے اور اگر ماں باپ کو چھوڑ کر بڑا بننا چاہے نہیں بن سکتی، ماں باپ کی دعاؤں سے بڑی بن سکتی ہے. سبحان اللہ. استاد کی جب تک بچے پہ دعا نہ ہوگی اس بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور پیر کی جب تک مرید پر نگاہ نہیں ہوگی مرید کامیاب نہیں ہو سکتا. پیر ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے. غلام ہے، آقا ہے. بے شک. سبحان اللہ. غلام ہے، آقا ہے. تو جنید بغدادی کہتے ہیں میں جب صبح کو اٹھا خواب میں نے اتنا پیارا دیکھا تھا کہ نبی کی زیارت کی تھی. بولے جب میں صبح کو اٹھا تو میرے دل میں خیال آیا یار میرے پیر نے تو کبھی بیان نہیں کی اپنی خواب. کبھی نہیں کہا کہ میں نے آقا کو دیکھا ہے خواب میں نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے. کہ ان کے دل میں چور آ گیا. ان کے دل میں کیا آ گیا؟ چور آ گیا. کہ یار میرے پیر نے زیارت نہیں کی، میں نے زیارت کر لی نبی کی. اس کا مطلب یہ کہ مجھے فضیلت زیادہ ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ چور آ گیا دل میں. آ جاتا نا یہ چور ایسا کہ میں استاد سے زیادہ کامیاب ہو گیا. تو دل میں خیال یہ آیا، چور آیا کہ یار میرے پیر نے تو کبھی زیارت کی نہیں نبی کی. یہ زیارت کرنا بھی کوئی معمولی کام تھوڑی ہے. نبی کی زیارت کرنا یار سبحان اللہ. کہتے جب میرے دل میں چور آیا لیکن میں آقا سے یہ کہہ چکا تھا آقا اب تقریر کیا کروں گا. غور سے سننا بات کو، بس بہت پیارا واقعہ ہے. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اس واقعے کو البدایہ والنہایہ میں. کہتے ہیں کہ میرے دل میں جب چور آیا تو میں اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا. سبحان اللہ. بے شک. میرے پیر اس وقت مریدوں کو، میرے اور پیر بھائیوں کو درس دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، سبحان اللہ. سمجھا رہے تھے. جب میں پہنچا تو زیارت نبی کر کے پہنچا تھا نا. سبحان اللہ. میرے دل کی دنیا ہی نرالی تھی لیکن دل میں یہ بھی خیال تھا کہ میرے پیر نے لگتا ہے زیارت نہیں کی ہے. بے شک. دل میں یہ لے کر جب پہنچے
آپ کہتے ہیں جب میں چلا، جب میں مسجد میں پہنچا تو میرے پیر حضرت سری سمتی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، میرے پیر بھائی جو ہے اس کو سن رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جیسے ہی میں پہنچا تو میرے پیر نے کہا جنید آگے آ جا، سبحان اللہ سبحان اللہ جنید آگے آ جا۔ میں آگے بڑھ کے بیٹھ گیا، میرے پیر نے کہا یہاں نہیں بلکہ میرے پاس آ کے بیٹھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پاس آ کے بیٹھ۔ میرے دل میں اب بھی چور ہے، میرے دل میں اب بھی چور ہے۔ میرے پیر نے مجھے آگے بلایا، میں آگے بڑھا، کہا اور آگے آ جا، میں اور آگے آ گیا، میں پھر پاس میں بیٹھ گیا۔ میرے پیر کان میں کہنے لگے جنید اب تو تقریر کرے گا نا؟ سبحان اللہ بے شک۔ لیکن یہ کہنے لگے کہ میرے دل میں تو چور تھا، میرے دل میں تو چور تھا۔ میں نے یہ کہا کہ میں اب تقریر کیوں کروں گا، حضور اب کیا ہو گیا؟ مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے زیارت ہوئی ہے، پیر کو زیارت نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہنے لگے میرے دل میں چور آیا اور میں نے کہا حضور اب تقریر کیوں کروں، اب کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کیا مطلب، سمجھا نہیں؟ کہا کہنے لگے اے جنید اب تقریر نہیں کرے گا؟ جنید کہنے لگے اب کیا معاملہ ہے، اب کیا معاملہ ہے، کیا سمجھتا ہے؟ کہا سن، ارے تیرے دل میں یہ بات ہے۔ پیر کا دیکھو نگاہ ہے، دیکھو پیر سبحان اللہ سبحان اللہ، پیر کی محبت دیکھو، پیر کا کشف دیکھو۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، تیرے دل میں بات یہ پل رہی ہے کہ تو نے نبی کی زیارت کی ہے۔ سن لے، ارے رات تو نے نبی کی زیارت کی ہے اور رات میں نے خدا کی تجلیوں کی زیارت کی ہے۔ اپنے خدا سے کہا اے خدا اپنے مصطفیٰ کو کبھی میرے جنید کے خواب میں بھیج دے اور تیرا مصطفیٰ میرے جنید سے جا کر کہہ دے کہ جنید میرا تقریر کیا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جنید تجھے جو نبی کی زیارت ہوئی ہے وہ میرے کہنے سے ہوئی ہے، تجھے خود نہیں ہوئی ہے۔ کوئی مرید اگر کسی کمال تک پہنچتا ہے تو خود نہیں، اپنے پیر کی نظر، پیر کی بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اپنے پیر کی نگاہوں سے پہنچتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم کی شان نرالی کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم منبر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور تقریر فرما رہے ہیں۔ آج یہ نکما نالائق معروف قادری تقریر کر رہا ہے اور گناہگار سننا گناہگار تقریر کر رہا ہے۔ کبھی اولیاء کا تاجدار تقریر کیا کرتا تھا اور نیچے مجمع سنا کرتا تھا، تو مجمع میں کبھی کبھی سرفرے لوگ بھی ہوتے ہیں حضرات، اور اولیاء کرام بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ تقریر کر رہے تھے، معراج کا واقعہ جب آپ نے بیان کیا، آپ نے کہا میرے نبی کو زیارت ہوئی، کون تقریر کر رہا تھا؟ غوث اعظم، غوث پاک۔ کیا کہ میرے غوث پاک نے تذکرہ چھیڑ دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آپ کہنے لگے میرے نبی رات میں لیٹے ہوئے تھے ام ہانی کے گھر، آپ نے کہا آقا کریم تشریف لے گئے، مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا سدرۃ المنتہا، اس کے بعد عرش معلی، لا مقام میں پہنچ گئے۔ آپ پورا قصہ بیان کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی لوٹ کر آئے تو بستر گرم ملا، زنجیر ایک سرفراہ آدمی اس میں موجود تھا، وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا لمبا سفر کیا، آسمانوں کا سفر کیا، معراج کا سفر کیا اور لوٹ کر آئے تو بستر گرم کیسے ہو سکتا ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ اس نے کہا یار ان کی تقریر ایسی ہوتی ہے۔ اس نے جب اتنا کہا تو غوث اعظم کو پتہ لگ گیا، سبحان اللہ بے شک بے شک۔ وہ محفل سے اٹھا، اس نے کہا یار یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی، اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد لوٹ کر آئے، بستر گرم کیسے ہو سکتا ہے، چادر گرم کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم اتنے لمبے سفر کے بعد ایک منٹ کے لیے ہٹ جائے انسان تو بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ حضرات آپ کہتے ہیں کہ بستر گرم ملا، زنجیر ہلتی ہوئی ملی، اللہ 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 اللہ، پھر کتنا وقت لگا تھا، اتنا لمبا سفر کیا، وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اٹھ کے گیا تو گھر گیا، گھر جانے کے بعد بیوی نے کہا کہ بھائی مچھلی لے کر آؤ، مچھلی لے کر آیا، مچھلی لا کر کے اپنی بیوی کو دی۔ حضرات یہ واقعہ جو ہے معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے، اپنی بیوی کو لا کر کے وہ مچھلی دیتا ہے، مچھلی اس کی بیوی بنانے لگتی ہے، اس کی بیوی کہتی ہے جاؤ دریا چلے جاؤ، دریا سے پانی بھر کر لے کر آؤ۔ وہ پانی بھرنے کے لیے جب دریا جاتا ہے، بیوی جو ہے مچھلی کاٹ رہی ہے، بیوی مچھلی کو ذبح کر رہی ہے، بیوی مچھلی کو بنا رہی ہے۔ شوہر یہی جو میں محفل سے اٹھ کر آیا تھا، دریا گیا، دریا میں جب گیا تو یہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا، گرمی جب مجھے لگی دل میں خیال آیا لاؤ گوتا لگا لو۔ غوث اعظم کو تقریر کرتا چھوڑ آیا تھا، اس نے یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں غوطے میں گیا، غوطے میں جانے کے بعد جب باہر نکلا تو اب میں لڑکا نہیں تھا، اب میں مرد نہیں تھا، اللہ نے مجھے عورت بنا دیا تھا، اللہ نے مجھے لیڈیز بنا دیا تھا اور بڑی خوبصورت بنایا۔ ادھر سے ایک بادشاہ کا گزر ہو رہا تھا، ادھر سے ایک امیر کا گزر ہو رہا تھا اور وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے دیکھا بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اس نے اپنے پیچھے بٹھایا اور لے گیا، لے جا کے اس نے
इससे निकाह कर लिया और इसके 12 बच्चे भी पैदा हो गए। ये कहता है मुझे तो मालूम था, मुझे सब पता था कि मैं लड़का था, मैं आदमी था, मैं मर्द था और मैं लड़की बन गया, लेकिन ये शर्म के मारे अपना किस्सा बयान नहीं करा। इसलिए ये कहता था मैं खामोश रहा, लेकिन मुझे मालूम था ये लड़की बनकर, ये औरत बनकर उसके घर पे रहती रही। और ये कहते हैं मैंने 25 साल गुजारे। कितने? 25 साल। 25 साल के बाद मेरे दिल में ख्याल आया, मैं फिर उस दरिया के किनारे आया, लड़की था, औरत था, मैं आया। आने के बाद फिर मैं उसमें किसी तरीके से मेरे दिल में ख्याल आया और मैं उसमें गोता लगाया। गोता लगाने के बाद जब बाहर निकला तो फिर जैसा मर्द था वैसा के वैसे ही था। मैंने जब गोता लगाया, मैं जब बाहर निकला तो फिर मैं मर्द था। मैंने जब मर्द था, मैं जब घर में गया फिर लौट कर मैंने कहा यार मैं तो फिर वैसे ही बन गया। पता नहीं हालात 25 साल, इसे ये भी मालूम था कि 25 साल लगे हैं। इसने कहा पता नहीं क्या मामला हुआ होगा, बीवी क्या हुआ होगा, बीवी होगी या खत्म हो गई होगी, बच्चे होंगे, पता नहीं कैसा मामला होगा। ये कहता है जब मैं घर में वापस पलट कर गया तो मेरी बीवी अभी मछली बना ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो देना, तवज्जो, मेरे गौस की शान देखो, तकरीर वहां हो रही है और करामत इधर चल रही है, हालात इधर बदल रहे हैं। वो कहता है मैंने अपनी बीवी को देखा, मैं दौड़कर फिर वहीं गया, मैंने कहा लाओ गौस से पाक को देखूं, मैं लाओ देखूं गौस से पाक क्या कर रहे हैं। जब मैं तकरीर सुनने के लिए गया तो मेराज की तकरीर हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मैं कदमों पे गिर गया और मैंने कहा या गौस वाकई मेरे नबी जब मेराज से लौट कर आए तो वाकई जंजीर भी हिलती होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं लेडीज बन के 25 साल लेकर आया और वो हालात सब वहीं के वहीं रहे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी भी जब लौट कर आए होंगे तो हालात वहीं के वहीं रहे। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इधर आप कहते हो तो ये कैसे हो गया मौलाना, ये कैसे हो गया? अरे जब नबी तशरीफ ले गए, पहले आसमान पर सफर करना कोई मामूली बात नहीं, घंटे नहीं लगते, मिनट नहीं लगते, और पहले आसमान पे तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। चांद तक तो लोग पहुंच गए, आसमान तक नहीं। और पहला दूसरा तीसरा सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श मुअल्ला, फिर लामकान, फिर जन्नत देखी, दोज़ख देखी, लौह कलम देखे, सब कुछ देखा, लौट कर आए बिस्तर गरम। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? हैरत की बात है कि नहीं? आप कहते हैं तो सुनो, उलमा बयान करते हैं कि जब नबी की सवारी चली, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, एक साइकिल वाला भैया चला, एक साइकिल वाला भैया चला, पीछे से मोटरसाइकिल वाला आया, उसने देखा आगे साइकिल वाला जा रहा है, उसने हॉर्न दिया, भाई पीछे हटा, गाड़ी बड़ी है, मोटरसाइकिल है, तेरा इसका मुकाबला नहीं है, पीछे हटा, इधर हट, साइड से कर, मोटरसाइकिल निकलने दे। मोटरसाइकिल निकाल ली, उसके पीछे बुलेट वाला आ गया, उसने कहा हट, तेरा भी मुकाबला नहीं, अब बुलेट वाला है, इससे बड़ा है, इससे पावरफुल है, इससे ताकतवर है, गाड़ी इससे बेहतर है, अलग हटा, जाने दे बुलेट को। बुलेट चलने लगी, हजरत मोटरसाइकिल वाले ने रास्ता दे दिया, अब बुलेट वाले के सामने पीछे मारुति वाला आ गया, तो 4 पहियों की गाड़ी वाला आ गया, बड़ी रफ्तार से चला रहा, उसने कहा हटा बुलेट, तेरी भी बुलेट काम की नहीं, रास्ता दे, निकलने दे। हजरत ये भी निकल रहे थे, उसके आगे रोडवेज वाला आ गया, उसने कहा अगर मेरी गाड़ी जो है इस पे आ गई तो इसका चकनाचूर हो जाएगा, इसलिए इसे हटा ले, गाड़ी मेरी बड़ी है, पावर मेरा बड़ा है। हजरत मोहतरम ये बस वाले ने निकाल लिया, उसके आगे और उससे बड़ी गाड़ी आई, उसने निकाल लिया, तो ये रास्ते एक दूसरे को देते रहे, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को, मोटरसाइकिल वाला कार वाले को, कार वाला बस वाले को, बस वाला उसे इसे, इस एक दूसरे को जो है रास्ता देते रहे और ये चलते रहे। लेकिन मैंने आगे जाकर देखा, अदब व एहतराम के साथ साइकिल वाला भी खड़ा है, अदब व एहतराम के साथ कार वाला भी खड़ा है, अदब व एहतराम के साथ साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला भी खड़ा है, वो बुलेट वाला भी खड़ा है। मैंने कहा मियां बड़ी जल्दी थी साइकिल निकालो, मैंने कहा बुलेट बड़ी जल्दी थी बुलेट निकालो, बड़ी जल्दी थी कार निकालो, बड़ी जल्दी थी बस निकालो। तो कहने लगे मौलाना देखते नहीं हो, हम सब अदब में रुके हैं। मैंने कहा किसके? कहा ट्रेन आ रही है। ट्रेन आ रही है। क्या कहा? ट्रेन आ रही है। बात सही है ना? सही है। सब प्लेटफार्म पर जमा खड़े हैं, पहले से बड़ी जल्दी थी, हटो, एक दूसरे को हटाते चले आए। लेकिन जब यहाँ पर आए तो सब खड़े हैं, सब एहतराम में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा बोले ट्रेन निकल जाएगी तब आगे चलेगी गाड़ी। मैंने कहा ट्रेन का इंतजार है, सबको जाम कर दिया, जाम लगा दिया गया, इधर भी जाम है, इधर भी जाम है, ट्रेन के एहतराम में। इसलिए मेरे नबी की जब सवारी चली, चांद तुझे चलना है चलता रहे, सूरज तुझे चलना है चलता रहे, सितारों तुम्हें चलना है चलता रहे, आसमान तुझे कुछ भी करना है करता रहे, जमीन तुझे घूमना है घूमता रहे, खड़ी हो तुम्हें चलना है चलते रहो। लेकिन जब मेरा महबूब आएगा तो चांद को रुकना पड़ेगा, सितारों को रुकना पड़ेगा, मेरा महबूब आएगा तो जमीन को रुकना पड़ेगा, मेरा महबूब
چاند دست مسئلہ ہونا محبوب کی سواری آ رہی ہے، اے سورج جہاں ہے وہیں رہے، محبوب کی سواری آ رہی ہے، محبوب کی سواری کے لیے دن رات کو، چاند سورج کو، زمین آسمان کو، فلک و زینت کو، ساری مخلوقات کو اللہ نے جام لگا دیا۔ اے پوری مخلوق ادب و احترام سے کھڑے رہو، میرے محبوب کی سواری آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ ساری سبحان اللہ۔ کائنات کو جب جملہ جام لگا دیا گیا، گھڑیوں کو روک دیا گیا، تو میرے بھائیوں آگے ٹائم بڑا کہاں؟ سبحان اللہ، بے شک، سب نبی کے احترام میں کھڑے ہیں، بے شک، سب نبی کے ادب میں، نہ چاند ادھر سے ادھر ہوگا، نہ سورج ادھر سے ادھر ہوگا، یہی واقعہ بس یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خیال آیا تو اس سے اللہ نے سب کچھ کرا دیا۔ بے شک، لے لا خیال نبی کے تعلق سے، لوٹ کر آیا قدموں پہ گر پڑا، بولے حضور بات بالکل سچی ہے، میں بھی سب کچھ دیکھے آیا اتنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریر وہی چل رہی تھی بے شک، سبحان اللہ سبحان سبحان اور اللہ، بیوی بھی آٹا ہی گوندھ رہی ہے جناب، بیوی بھی مچھلی بنا رہی ہے، اس کی مچھلی نہیں پکی ہے ابھی، اور یہ 12 بچے پیدا کرے آئی، سمجھے؟ دلہن بن کے 25 سال رہ آئی، لیکن بیوی کی ابھی مچھلی نہیں پکی، کیوں؟ اس لیے کہ جب دل میں غلط خیال آتے ہیں تو پھر کچھ بھی کرنا پڑتا ہے۔ صحیح بات، بے شک، سر میرا نہیں ہونا چاہیے، ماننا چاہیے کہ جو نبی نے کیا وہ صحیح ہے، صحیح ہے، بے شک بے شک، بے شک، سمجھا؟ میرے غوث کی شان نرالی ہے، اور میرے غوث کے نانا کی شان نرالی ہے، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، بے میرے شک، غوث کے نانا کی، شان نرالی ہے، تو جو مانتا ہے وہ مرتبے پاتا ہے، بے شک، اور جو نہیں مانتا وہ مرتبے نہیں، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، بے شک، اللہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جو مان لیتا ہے، ماننے والے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو سنو، انبیاء علیہ السلام، میں قرآن سورہ نمل پڑھ لاؤں، سورہ نمل 19واں پارہ، اللہ کا ارشاد، اللہ نے سارے نبیوں کی امتوں میں کوئی نہ کوئی ولی پیدا کیا، بے شک، سبحان اللہ، بہت ولی آئے، بہت ولی آئے، اور بہت غوث پیدا ہوئے، لیکن کسی کو غوث اعظم نہیں بنایا، نہیں بنا، بے شک بے شک، کیونکہ جیسا نبی ہوگا ویسا ہی ولی ہوگا، بے شک، سبحان اللہ، جتنے مرتبے کا نبی ہوگا ان کی امت میں اسی مرتبے کا ان کا ولی ہوگا، بے شک، کیونکہ ولی اپنے نبی کا عکس ہوتا ہے، آئینہ دار ہوتا ہے، اور ولی کی کرامت اپنے نبی کے معجزے کے چیپٹر میں لکھی جاتی ہے، بے شک، اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، تو جیسا ولی ہوگا ویسے ہی نبی ہوگا، سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ تو ولی کی عظمت جو ہے نبی کی عظمت کہلاتی ہے، سبحان اور نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کہلاتی بے ہے۔ شک، سبحان اللہ، تو سنو، ولی اپنے نبی کی شان اور نبی خود خدا کی شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی اپنے نبی کی شان اور نبی خود خدا کی شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ولیوں میں سب سے بڑا مقام غوث اعظم تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو غوث اعظم محمد مصطفیٰ کی شان، سبحان اللہ، محمد سبحان اللہ، مصطفیٰ خدا کی شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ نے بڑے ولی بھیجے، آصف بن برقیہ، آصف بن برقیہ کا قصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں۔ آصف بن برقیہ کون ہے؟ آصف بن برقیہ کا ذکر قرآن میں سورہ 19ویں پارے میں ہے، سورہ نمل۔ حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی، سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی، انہیں اللہ نے کتنی طاقت دی؟ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک تخت دیا تھا جس پر آپ اڑا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اڑا کرتے تھے، اڑا کرتے۔ آپ نے تخت پہ بیٹھ کر، اور آپ اکیلے نہیں، اس تخت پہ آپ صرف اکیلے نہیں ہوتے تھے، آپ جنات بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے، جانور بھی ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے تخت پر بیٹھ کر حاضری لگائی، جنات فلاں 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 سب نے حاضری بولی، لبیک لبیک لبیک، سب حاضر ہیں، انسان فلاں 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 سب نے کہا لبیک لبیک لبیک، جن اور جانوروں کی حاضری بولی تو سب جانوروں کی بولی آپ سمجھتے تھے، جانوروں کی بولی بولی فلاں 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 سب نے لبیک کہہ دیا، پرندوں کی بولی فلاں 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 فلاں،
है, कबूतर वबूतर ये वो ये सब ने लब्बैक कह दिया, लेकिन जब पक्षियों का, जब इनका जिक्र आया परिंदों का, तो उसमें से एक परिंदा नहीं था जिसका नाम हुदहुद था। हुदहुद, कौन सा नहीं था? हुदहुद। हुदहुद परिंदा नहीं था। तो आपने कहा हुदहुद कहाँ है भाई? हुदहुद कहाँ चला गया? आने दो, इसको सजा दी जाएगी, ये बगैर पूछे गया कैसे? हमें पता नहीं है। और ये चला कहाँ गया? हुदहुद जानते हो? हुदहुद जो परिंदा होता है, छोटा सा परिंदा होता है, वो नहीं था, बाकी सब थे। आपने कहा हुदहुद कहाँ गया? किधर चला गया? आने दो इसको। जब आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी, तब तक हुदहुद आ गया। सुभान अल्लाह। आ गया। लेकिन हुदहुद ने एक किस्सा ऐसा आकर सुनाया कि आपका दिल खुश हो गया। सुभान अल्लाह। उस्ताद से, पीर से बचने के लिए कभी कभी बच्चे अगर अच्छी बातें कर देते हैं तो छोड़ भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। हुदहुद इतना होशियार निकला, बोला हुजूर माफी चाहता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। सुभान अल्लाह। कहा मैं मलिका बिल्कीस के दरबार से आ रहा हूँ। कहा मलिका बिल्कीस कहाँ? कहा मलिका बिल्कीस जो है हजरत सुलेमान जहाँ मौजूद थे वहां से तकरीबन 1.5 महीने का सफर था। कितना? 1.5 महीना तेज घोड़ा चलाया जाए तो 1.5 महीने में मलिका बिल्कीस के पास पहुंचे। कहा हुजूर उसकी बादशाह तो बड़ी ताकतवर है और वो सब कुफ्र पे हैं, और उसके फौजी बड़े खतरनाक हैं मलिका बिल्कीस के, पूरी हालात आपको सुना दी। तो आपने कहा अच्छा, अगर तू वहां से आया तो एक बार फिर जा और हमारा ले, हम खत लिखते हैं, हमारा खत मलिका बिल्कीस की झोली में डाल गया। सुभान अल्लाह। मलिका बिल्कीस तो 7 कमरे इधर है, 7 कमरे इधर हैं, अंदर जाकर सोने के तख्त पे, हीरे के तख्त पे बैठती है वो, मलिका है वो, और चारों तरफ उसके नौकर होते हैं और बड़े जबरदस्त उसके फौजी हैं, हजारों लाखों की तादाद से। फरमाया कुछ नहीं, जा, हम अल्लाह के नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा हमारा तख्त लेकर जा, वो हमारा खत लेकर जा। तो कहा ठीक है हुजूर लिखिए खत। तो खत में लिखा क्या है? मलिका बिल्कीस इस्लाम ले आओ, सुभान अल्लाह। इस्लाम कबूल कर लो, मैं फौज के इसी में आफियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलिका बिल्कीस इस्लाम को कबूल कर लो, इसी में आफियत है। आपने चैलेंज दिया तो हुदहुद अपनी चोंच में दबाकर खत ले गया, पड़ गया। और समझो आप यार, 1.5 महीने का सफर परिंदे ने जो है कैसे किया होगा, वो खत कैसे लेकर गया होगा, है हैरत की बात जी। है? छूट भी सकता है लेकिन नहीं छूटेगा। अल्लाह वली का करिश्मा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद बयान कर रहा है इस किस्से को कुरान में। तो हुदहुद अपने चोंच में दबाकर वो खत लेकर गया, और वो जो झिरियां थी उसमें कमरों में, उनमें से निकलते थे, इसमें से निकला, उस कमरे में से निकला, उस कमरे में से निकला, और वो वहां पहुंच गया। नबी भेजे तो परिंदा भी कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परिंदा जब उसमें पहुंचा और उसने अपनी चोंच खोल दी और खत जो था झोली में गिर गया मलिका बिल्कीस के। उसने जब पढ़ा उसने कहा अच्छा, ये खत, उसने दरबारियों को, वजीरों को हाजिर किया कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत आया है मेरे पास, और उन्होंने इस तरीके से कहा है, बताओ क्या होगा। तो वजीरों ने कहा हम तैयार हैं, हमारी मलिका हम तैयार हैं, आप जंग के लिए कहें हम उनसे जंग करने के लिए तैयार हैं। तलवार अगर आप कहें तो हमारी तलवारें निकल आएंगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मलिका बिल्कीस बड़ी समझदार टाइप की थी, उसने कहा अच्छा हम देखते हैं उस बादशाह को, हम देखते हैं, थोड़ा पहले आजमाते हैं, अगर उसके दिमाग में लालच होगा तो हम उससे फिर जंग करेंगे, फिर उससे डरेंगे नहीं, पहले हम आजमा कर देखते हैं। क्या कहा? पहले हम उसे आजमा कर देखते हैं। कहा हम अपने दरबार से उसके दरबार में तोहफा भेजते हैं, हीरे जवाहरात लेकर जाओ और घोड़ों को बुलाओ, घोड़ों के सरों पर सोने का ताज मानो, और वो सब घोड़े उनको देकर आओ। कहा कोई मामूली तोहफा नहीं भेजा, बहुत बड़ा तोहफा, हीरे जवाहरात का तोहफा। और कहा ये सब तोहफे, घोड़े और ये तमाम चीजें लेकर जाओ और उनके सरों पे बांधकर तुम भी सोने चांदी पहन कर जाओ और जाओ लेकर जाओ, और ये जो है सब तोहफा जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अगर वो हमारे तोहफे से मान गए तो ठीक है, अगर वो नबी होंगे, आगे क्या कहा, अगर वो नबी होंगे तो ये तोहफा पसंद नहीं करेंगे। कहो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात छिड़ गई, जरा झूम कर सुभान अल्लाह, सारी बात छिड़ दी मैंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद बात ही बातों में देखो सारी बातें हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा बात है।
ہد یہ سب باتیں سن رہا تھا اور جیسے ہی یہ مشورہ ہوا ہد اڑ گیا اور آ کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پورا قصہ سنا دیا کہ حضور وہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ بھیج رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی بارگاہ میں تحفہ آ رہا ہے اور اس طریقے سے تحفہ آ رہا ہے. ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، تحفہ بھیج دیا. ادھر ہدہد نے خبر دے دی، سلیمان علیہ السلام کو خبر تھی. اب سنو، آپ جب یہ لوگ اتنا بڑا تحفہ لے کر چلے اور یہ لوگ جب 4 منزل رہ گئے، کتنے 4 منزل اب یعنی آنے والے تھے یہ لوگ، تو یہ جو لے کر آ رہے تھے تحفہ، ان کے دل میں بھی خیال تھا یار بادشاہ خوش ہو جائے گا، جو بھی سلیمان علیہ السلام کو خوش ہو جائیں گے دیکھ کر کے تحفہ ہی اتنا بڑا ہے نہیں، آج خوش ہو جائیں گے. لیکن آپ نے جناتوں کو بلایا، جنات حاضر ہو. قرآن کا واقعہ، جنات حاضر ہوئے، کہا 4 منزل تک جو ہمارا راستہ ہے اس راستے پہ ہیرے جواہرات بچھا دو. سبحان اللہ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے نبی مجبور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تحفے کیا حیثیت رکھتے ہیں، دنیا یہ دیکھ لے کہ نبی کے سامنے تیرے تحفے حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے تو روٹ بھی ہیرے جواہرات، سبحان اللہ سبحان اللہ. سڑکیں بھی ہیرے جواہرات. آپ نے جناتوں کو حکم دیا کہ روڈ ڈال دو اور اس کے ادھر ادھر باؤنڈری چاندی اور سونے کی کر دو. سبحان اللہ. ہیرے جواہرات بچھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناتوں نے جلدی 4 منزل پر سارے جنات لگ گئے اس کام کے لیے اور انہوں نے جلدی وہ تو انسانوں تو بہت جلدی کام کرتے ہیں نا، سبحان اللہ. بے شک انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں روڈ ڈال کے پھینک دیا. سمجھ رہے آپ؟ اب یہ قوم جب اتنا لمبا تحفہ لے کر جب آئی تو ان کے دل میں بھی خیال تھا کہ یار تحفہ بہت عظیم ہے، ملکہ بلقیس نے اتنا بڑا تحفہ کیوں بھیج دیا. لیکن جیسے ہی یہ سلیمان علیہ السلام کے روڈ پہ جب انہوں نے قدم رکھا تو یہ سر اپنا ہاتھ اپنے سروں میں مار کے بیٹھے. انہوں کا ملکہ بلقیس تو پاگل ہے، اس بادشاہ کی نظر میں گھوڑے اور یہ تحفے کیا روڈ سونے سے سبحان اللہ. اس کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ سبحان اللہ. یا تو ہیرے جواہرات کے روڈ پڑے، لیکن پھر بھی کرتے کیا نہ کرتے لے گئے. لیکن اب جیسے ہی روڈ پہ چل رہے ہیں تو شرمندگی ہے، نگاہیں جھک گئی. کہاں سینہ تنا ہوا تھا اب نگاہیں جھک گئی کہ یہاں تو ہیرے جواہرات کے روڈ. جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو شرم سے جب تحفہ پیش کیا تو آپ نے کہا تحفے کی ضرورت نہیں، جاؤ پلٹ کر اس سے کہو کہ اسلام لے کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پلٹ کر اور اس سے کہو کہ ہمیں تحفے کی ضرورت نہیں. بولے حضور یہ تو ہم پہلے ہی جانتے تھے جب آپ کے روڈ پہ ہم نے قدم رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلٹ کر لے جاؤ، یہ تحفے ہمیں ضرورت نہیں، ملکہ بلقیس سے بس اتنا کہہ دو جا کر کے وہ اسلام. سبحان اللہ. یہ جناب والا شرمندگی کے ساتھ پیچھے پلٹے اور جب یہ اپنے مقام پر پہنچے اور انہوں نے ملکہ بلقیس سے جا کر یہ بیان کیا، قصہ بیان کیا کہ اے ملکہ بلقیس، انہیں تیرے تخت کی اور اس کی انہیں تیرے تاج اور یہ گھوڑے اور یہ سونے چاندی کی کیا ضرورت ہے، تیری کیا حیثیت رکھتے ہیں. ہم تو جب گئے تو ان کے تو روڈ پڑے ہوئے ہیں ہیرے جواہرات. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ وہ اسلام لے کر آئے. سبحان اللہ. تو ملکہ بلقیس بولی چلو ان کا معاملہ چل کے دیکھتے ہیں. کیا کہا؟ چلو پہلے اپنے سارے سواریوں کو، اپنے سارے غلاموں کو اور جتنے بھی وزیر تھے، رعایا تھی، سب کو لے کر کے چلی. کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو حفاظت کے لیے چھوڑ بھی گئی. ملکہ بلقیس اپنے تخت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ چاروں طرف سے بڑے بڑے تالوں میں بند کر کے 7 تالے ادھر ادھر خطرناک طریقے سے جکڑ کے گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کائے کو اپنے تخت کو اور چلی. ملکہ بلقیس جب چلی ہے تو سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ اب ملکہ خود آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب جناب والا جب ملکہ بلقیس کی سواری چلی، اب ذرا جھومو اور کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آ رہا ہے ایک ولی کا ذکر، بے شک. اب آ رہا ہے عاصم بن برقیہ کا ذکر، اب آ رہا ہے اللہ کے مقدس ولی کا، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا ذکر. سبحان اللہ. روڈ ڈلوایا کس سے؟ جناتوں سے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ملکہ بلقیس 4 میٹر وہ 4 کلومیٹر یہاں سے سجدہ ہوگا بھی اتنا ہی ہوگا، اتنا ہی رہ گئی اس کی فوج. آپ نے جناتوں کو دیا، جنات حاضر ہو، سب حاضر ہو گئے. کہا سنو
وہ ملکہ بلقیس ہماری بارگاہ میں آ رہی ہے پوری فوج کو لے کر. ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس کو یہاں آنے سے پہلے ہم اسے کوئی نشانی دکھائیں, نبوت کی نشانی اسے پہلے ہی ہم دکھا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کہا پہلے تو ہماری بارگاہ میں شیشے کا فرش ڈال دو اس طرح کہ ایسا لگے اسے یہ پانی ہے. پانی. اور دوسرا کام یہ کرو کہ اس کا تخت جو 1.5 مہینے کی مسافت پر ہے, راستے پر ہے, اس کا تخت اس کے یہاں آنے, وہ 4 کلومیٹر رہ گئی بس, اس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت ہمارے دربار میں لے آؤ. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. کا تخت ہمارے دربار میں وہ آ نہیں پائے, اس سے پہلے اس کا تخت لے آؤ. سبحان اللہ بے شک. کون لے کر آئے گا؟ جنات حضرت حضور میں. کہا کتنی دیر میں؟ کہا حضور 1 گھنٹہ. کہا پاگل 1 گھنٹہ؟ اور وہ پہلے آ گئی. پھر سبحان اللہ. پہلے آ گئی تو دوسرا جنات حضرت اس سے طاقت بولو حضور آدھے گھنٹے میں. کہا ہٹ, اس سے پہلے آ گئی. پھر ایک اور آیا, اس نے کہا حضور 15 منٹ میں. کہا 15 منٹ کا بھی نہیں. اب سلیمان علیہ السلام کو بھی اپنے امت کے ولی کی شان دکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں جنات فیل ہوتے ہیں, جہاں جنات فیل ہوتے ہیں, وہاں اللہ کا ولی کام کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے انسان کو سب سے افضل بنایا. سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا. جناتوں سے بھی افضل ہے انسان. سبحان اللہ. جناتوں نے کہا حضور 10 منٹ. کہا نہیں, اس سے پہلے آگے. پھر کیا ہوگا؟ سب فیل ہو گئے. جناب اب آئے آصف بن برقیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقدس ولی آیا نکل کر. یہ وہ آیا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء, میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں. خوف نہیں. آصف بن برقیہ نکل کر آیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگے حضور وہ کتنے ہی قریب ہو تخت میں لے کر آؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 7 تالوں میں جکڑا ہوا ہے تخت, 7 تالوں میں. اور ہے کہاں؟ 1.5 مہینے سفر کرو تب پہنچو, وہاں پر ہے. آصف بن برقیہ کہنے لگے میں لاؤں گا میں. تو کہا کتنی دیر میں؟ اے گنور کے مسلمانوں ذرا توجہ دو اللہ کے ولی کی شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا آصف کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ تو کہنے لگے حضور پلک جھپکتی. سبحان اللہ بے شک. بتائیے سبحان اللہ. مرتبہ اللہ نے بہت بڑا مقام رکھا. قرآن میں اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ. آپ نے کہا لے آؤ. کیا کہا؟ لے آؤ. لے آؤ. یہ جو جملہ لے آؤ کا ہے نا, لے آؤ, یہ جملہ پورا نہ ہوا تھا. حضرات آپ نے کہا لے آؤ تو کہا حضور لے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب بولی تو تک آپ کی دربار میں سبحان اللہ 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 بے شک. شان ہے, سبحان یہ اللہ. ولی کا مقام ہے. حضرات جب ملکہ بلقیس آئی تو اس نے تخت پایا. سبحان اللہ. کہا یہ تخت کیسا؟ اور جیسے ہی آپ کے کمرے میں, آپ کے حجرے میں جب جانے لگی تو اپنے پانچے اوپر کو چڑھانے لگی. کہا حضور, کہا یہ کیا ہے؟ کہا پانی ہے. کہا حضور کے پاس جانے کے لیے پانی. تو حضور سلیمان مسکرائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا پانچے نہ چڑھاؤ, پانچے کیوں چڑھا رہی ہو؟ کہا حضور پانی ہے سامنے, تالاب ہے, مجھے آنے کے لیے اچکانا پڑے گا. کہا نہیں, جب اس نے قدم رکھا تو شرمندہ ہو گئی. کہا میں یہ بھی نہیں جان سکی. کہا اللہ کے نبی کے راز نرالے ہیں. جب تخت پڑا دیکھا تو کہنے لگی یہ تخت کیسا تھا؟ میں تالوں میں جڑا چھوڑ کر آئی تھی. کہا 1 لمحے میں تخت آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت میرا آصف بن برقیہ لے کر آیا ہے. یہ اللہ کا ولی لے کر آیا ہے. اللہ کے ولی کی شان نرالی ہے. ارے جاب سلیمان علیہ السلام کا امت کا ولی 1 لمحے میں اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو میرے غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غوث اعظم کو اللہ نے شان عطا فرمائی. کوئی مانے نہ مانے, کوئی مر گیا, غوث اعظم نے لات مار دی, زندہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چور چوری کرنے کے لیے گیا, نگاہیں ڈال دی, چور نہیں رہا, ولی ہو گیا ولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کشتی ڈوب چکی تھی, غوث اعظم کی نگاہیں ہو گئی, نکل آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو لیکن غوث اعظم سے بڑا ولی نہیں. بے شک. سبحان اللہ. سب سے بڑے ولی کون ہے؟ غوث اعظم. سارے